ان سب میں تقسیم کر دی گئی، ان سب میں تقسیم کر دی۔ فرمایا کہ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، یہ اس ایک رحمت کا، ان 100 رحمتوں میں سے جو ایک رحمت اللہ نے اس دنیا میں اتاری ہے، یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر سیلاب آیا، پاکستانی مشکلات کا شکار ہوئے، اور پھر یہ دینی ادارے، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ سارے کے سارے یہ راشن کی تھیلوں سے بھر جاتے ہیں، نقدی سے، اور جو گھریلو اور ضرورت کا ساز و سامان ہے اس سے بھر جاتے ہیں، اور پھر کنٹینروں کے کنٹینر سینکڑوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں جگہ بہ جگہ روانہ کیے جاتے ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت اور نرمی سے پیش آ رہے، یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ ایک جنگل میں موجود درندہ جو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے لیکن وہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان 99 رحمتوں کو اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے صرف اہل ایمان کے لیے۔ یرحم اللہ بہ عبادہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے قیامت والے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو ہے، اس سے بڑھ کر اللہ اور کیا محبت کرے کہ اللہ نے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے اور 99 رحمتیں اپنے پاس ذخیرہ کر لی ہیں کہ ان رحمتوں کے ساتھ اپنے مومن بندوں سے قیامت والے دن ملاقات کرو، کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے انتہا ضرورت ہوگی، ایک ایک بندے کو ضرورت ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملاقات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت تو بڑی کرتا ہے، اپنے بندے سے بڑی شفقت کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدرتی آفات آ رہی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ آپ جس عالم کو سن کر دیکھ لیں، جس امام کا کلام پڑھ کر دیکھ لیں، اور قرآن اور حدیث میں جس قدر چاہیں غور و فکر کر لیں، آپ کو صرف 2 وجوہات نظر آئیں گی، صرف 2 وجوہات۔ ہر عالم یہی 2 وجہ بیان کرتا آپ کو نظر آئے گا، صرف 2 وجوہات، کامن سی وجوہات، عام سی وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے گناہ مٹا کر انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقامات پر فائز کرنا چاہتا ہے، بلند درجہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ مطلب کیا؟ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ 3 تاکیدیں ہیں اس جملے کے اندر، 3 تاکیدیں، ایک لام تاکید ہے اور پھر نون تاکید، نون ثقیلہ، یہ ڈبل تاکید کہلاتی ہے۔ جو عربی قواعد جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ 3 مرتبہ تاکید کر کے اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ بشیء من الخوف، تمہارا امن چھین لیں گے، تمہیں خوف میں مبتلا کر دیں گے، جنگیں چھڑ جائیں گی۔ والجوع، تمہاری معیشت کو تباہ کر دیں گے، تمہیں بھوک میں اور افلاس میں مبتلا کر دیں گے۔ ونقص من الاموال، فرمایا کہ تمہارے اموال وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے گا۔ تمہاری فصلیں جو ہیں وہ سیلاب میں بہہ جائیں گی، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ والانفسی، اموات ہوں گی کثرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے پیاروں کو، تمہاری اولاد کو، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے بہن بھائیوں کو، تمہارے یار دوستوں کو تم سے چھین لے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو تم سے لے لے گا۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی ہو جائے گی، جو درخت جن پر پھل لگتے ہیں وہ پھلدار درخت اللہ تعالیٰ انہیں بنجر کر دے گا، انہیں ختم کر دے گا، ان کے پھلوں کو تباہ و برباد کر دے گا، درختوں کو اللہ تعالیٰ جڑوں سے اکھاڑ کر لے جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں آزمائے گا، ضرور بھی ضرور آزمائے گا، لیکن اس آزمائش میں کرنا کیا ہے اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا۔ فرمائے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت اور خوشخبری دے دیں، آ رہی ہیں مصیبتیں، لیکن اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیں انہیں۔ کس چیز کی اور کن لوگوں کو خوشخبری؟ فرمائے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ انما یوفی الصابرون اجورهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ حساب کتاب کے بغیر دیا جائے گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ عظیم اجر و ثواب سے عطا فرمائے گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ
لم یبلغها بعمله ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ. سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا طریقہ یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کوئی ایک ایسا مقام، کوئی ایک ایسا درجہ مقرر کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن بندہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. عمل جتنا مرضی کر لے، اس عمل کے ذریعے اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس درجے پر دیکھنا چاہتا ہے، اس درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ ابتلاہ اللہ فی جسدہ، اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا کر دیتا ہے. او فی مالہ، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے مال میں آزمانا شروع کر دیتا ہے. او فی ولدہ، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی اولاد کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کی اولاد کے ذریعے آزمانا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب نوازنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. آپ دیکھیے نا، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. اللہ تعالیٰ کے اس روئے زمین پر جو سب سے بڑھ کر بزرگ اور محبوب ترین ہستیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء و رسول علیہم السلام ہیں. نوح علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آزمایا ان کی بیوی کے ذریعے اور ان کے بیٹے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کی اولاد کے ذریعے، ان کے بیٹے کے ذریعے اور ان کے والد کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو آزمایا ان کی بیوی کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کے ذریعے سے آزمایا، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو ان کی اولاد کے ذریعے سے آزمایا. یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیروں میں ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا. یہ سب کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ترین اور برگزیدہ ترین بندے تھے اور پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا. ان سے ان کی اولاد چھین لی، ان کی بیوی چھین لی، جو مال و دولت تھا، جو باغات تھے، سب کچھ چھین لیا. حتیٰ کہ ان کے جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیماریاں ڈال دی، ان کا جسم بھی بیمار کر دیا. بس ان کی زبان اس قابل چھوڑی کہ اس سے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے. صرف زبان اس قابل چھوڑی. اللہ نے آزمائش میں ڈالا نا، لیکن جب انہوں نے صبر کیا، صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ انہیں لوٹا دیا. اور ایک بار نہیں، اللہ تعالیٰ نے دگنا کر کے لوٹایا اس دنیا کے اندر. اور صبر کرنے کا جو اجر انہیں آخرت میں ملے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیا جاتا ہے. تو معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عذاب ہی ہو، اللہ کی طرف سے وہ سزا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ولد العبد، جب کسی آدمی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو موت سے ہمکنار کر دیا، اس کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یا رب. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے اسے اس مصیبت میں ڈالا تھا، اس مصیبت میں مبتلا کیا تھا، اس وقت میری بندے کی زبان پر کیا جملہ تھا، میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، حالانکہ وہ جانتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، وہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے، جتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ بھی میرے بندے ہیں، ان پر جب مصیبت آتی ہے تو ان کا کیا عمل ہوتا ہے، کیا کردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ حمیدک واسترجع، کہ میرے رب اس بندے نے تیری حمد بیان کی، الحمدللہ علی کل حال، واسترجع، اور اس نے جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جملے ادا کی. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. یہ بیت الحمد ہے، یہ اس قیامت والے دن اس بندے کو اس گھر کے اندر داخل کیا جائے گا، اس محل میں داخل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کبھی
بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ جنت میں اس کے لیے بڑے بڑے محلات بنائے، اس کے درجات کو بلند کر سکے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کی حدیث ہے، ارشاد فرمائے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. فرمایا کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی تھکن والا کام کر لیتا ہے، محنت مزدوری کی تھک جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس پر کوئی بیماری آ جاتی ہے، وہ کسی پریشانی میں کسی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی ہم، کوئی حزن، کوئی غم، ولا اذا کوئی تکلیف ہو جاتی ہے جسم میں، کوئی اذیت اسے پہنچتی ہے، ولا غم کوئی غم اسے ہو جاتا ہے. فرمایا کہ حتی الشوکتی، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹے کے چبھنے برابر کوئی سے کو تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو فرمایا کہ الا کفر اللہ بہا خطایاہ. امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام.